السلام علیکم ویورز، میں ہوں کوکب راٹھور۔ میں نے ایک پوسٹ میں لکھا تھا کہ قائد اعظم کاش آپ زندہ ہوتے۔ قائد اعظم نے ایک خط کے ذریعے مجھے اس پوسٹ کے حوالے سے جواب لکھ کر بھیجا ہے۔ قائد اعظم کیا لکھتے ہیں میں نے سوچا آپ کو پڑھ کے سنا دوں۔ انہوں نے لکھا ہے، برخوردار، تم نے کل لکھا کہ کاش قائد اعظم آپ زندہ ہوتے، ہمیں آپ کی ضرورت تھی۔ میں تو فیس بک استعمال نہیں کرتا، البتہ علامہ اقبال استعمال کرتے ہیں، تو انہوں نے تمہاری پوسٹ مجھے پڑھائی تو میں نے سوچا کہ تمہیں خط کے ذریعے جواب دے دوں۔ کوکب بیٹا، میں اس ملک میں نہیں رہ سکتا تھا، تبھی میں مر گیا۔ تم بتاؤ میں زندہ ہوتا تو کہاں پر رہتا؟ اگر بنگلہ دیش کا شہری ہوتا تو تم 71 میں مجھے نیچ کہہ کر اپنے آپ سے علیحدہ کر دیتے۔ تم 81 پر جیت جاتے جبکہ ہم 161 پر ہار جاتے۔ میں اگر کراچی میں رہتا تو یا تو ٹارگٹ کلنگ میں مار دیا جاتا یا موبائل سنیچنگ میں، اور اگر ڈر کے مارے ایم کیو ایم کا کارکن بھی ہوتا تو سوچتا ہوں کہ ایم کیو ایم پاکستان میں ہوتا یا ایم کیو ایم لنڈن میں۔ اگر اندرون سندھ میں رہنے چلا جاتا تو کسی وڈیرے کا مظاہرہ ہوتا اور روزانہ مار کھانے کے ساتھ ساتھ جیے بھٹو کے نعرے بھی لگانے پڑتے۔ اگر پنجاب میں ہوتا تو جس جناح ہاؤس میں مجھے کبھی نہ رہنے دیا، اس کی بے حرمتی کے واقعے میں یا تو گرفتار کر لیا جاتا، اور اگر مذمت کر دینے کے بعد مجھے آئی پی پی کا حصہ بننے پر مجبور بھی کر دیا جاتا تو کیا ہوتا؟ میں اپنے لیڈرز علیم خان، جہانگیر ترین اور فردوس عاشقوان کے پیچھے کھڑا ہوتا۔ خط لکھتے ہوئے میں نے دیکھا تو علامہ اقبال رو رہے تھے اور بولے کہ اب تو میرے شہر سیالکوٹ میں رات دیر کے بعد لوگوں کے گھروں میں گھس کر عورتوں پر تشدد بھی کیا جاتا ہے اور کپڑے بھی پھاڑے جاتے ہیں۔ کوکب بیٹا، اگر میں کے پی کے میں رہ رہا ہوتا تو یا تو میں دہشت گردی میں مار جاتا یا مجھے دہشت گرد کہہ کر مار دیا جاتا، اور اگر میں بلوچستان میں رہ رہا ہوتا تو یا تو ریاست کے خلاف کسی تنظیم کا حصہ ہوتا، تو یا پھر آج میری بیٹی ماہرنگ بلوچ میری تصویر لیے ہوئے مجھے تلاش کرتی اسلام آباد کی سڑکوں پر پھر رہی ہوتی اور تم لوگ اس سردی کے قہر میں اس پر پانی پھینک رہے ہوتے۔ قائد اعظم مزید لکھتے ہیں کہ اگر میں ان سب سے بچ بھی جاتا تو تم کیا کرتے؟ مجھے لے کر اپنے ساتھ کشمیر چلے جاتے۔ وہاں یا تو زبردستی مجھے کسی راجپوت، جٹ، گجر یا شاہ کو ووٹ دینا پڑتا، ورنہ کیا ہوتا؟ میرے راستے روکے جاتے، میرا پانی توڑ دیا جاتا۔ میں کشمیر میں رہ کر یہ سوچتا کہ ہمیں کب آزادی ملے گی، ہمارا وکیل کیوں خاموش ہے؟ اب تو میں بیمار ہوں اور بے روزگار بھی ہوں، پھر کیا کرتا؟ یا تو مجھے ہاتھوں میں اخروٹ اٹھائے کسی پی آر او یا کسی منسٹر کے پی اے کے گھر کے باہر بیٹھے رہنا پڑتا، اور ایک ہاتھ میں درخواست بھی ہوتی جس پر لکھا ہوتا کہ میرے بیٹے کو نوکری دے دی جائے۔ اگر میں تم لوگوں کے بیچ آج ہوتا تو میں فقہ گروہی میں پریشان ہوتا۔ ہاں جی، ہر طرف فقہ گردی ہوتی۔ میں پریشان ہوتا کہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھوں یا ہاتھ باندھ کر، رفع یدین کروں یا کسی مزار پر جا کر حاضری دوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے گھر میں میلاد نہ کروانے پر میں کافر قرار دیا جاؤں۔ اگر اس معاشرے میں رہتے ہوئے میں مذہبی طور پر کرسچن ہوتا تو اس خوف اور ڈر میں رہتا کہ کہیں گستاخی مذہب میں جلا نہ دیا جاؤں۔ ہندو ہوتا تو میں ڈرتا کہ کہیں میری بیٹیوں کو زبردستی اسلام قبول کروا کر تم لوگ شادی نہ کر لیتے۔ آج اس بے روزگاری میں 260 روپے لیٹر پیٹرول کیسے خریدتا؟ اب میں امیر بھی نہیں ہوں، نہ ہی میں کرپٹ ہوں، تو میں سیاست میں حصہ ہی نہیں لے سکتا تھا۔ مجھے کوئی بھی ووٹ نہ دے سکتا کیونکہ میں کسی کو بریانی نہ کھلا پاتا، بلکہ تم لوگ تو میرے کاغذات نامزدگی بھی چھین لیتے۔ روزگار کے لیے صحافت جوائن کرتا تو مشکلات مزید بڑھ جاتی۔ اگر تو میں ضمیر فروش ہوتا تو چلو بڑے بڑے چینلز پر آن ایئر ہوتا۔ تم جانتے ہو میں ضمیر کا سودا نہیں کر سکتا، تو میرے ساتھ بھی وہی ہونا تھا، یا تو ملک بدر کر دیا جاتا یا کسی ملک میں مار دیا جاتا، ورنہ کبھی بھی نہ بولنے کے قابل چھوڑا جاتا۔ اور ہاں کوکب بیٹا، نہ تو اب میں ملاوٹ شدہ دودھ پی سکتا ہوں، نہ ہی 2 نمبر ادویات کھا سکتا ہوں، نہ تو گندگی سے بھرا گھی استعمال کر سکتا ہوں، نہ ہی زہر آلودہ برائلر مرغی۔ تم جانتے ہو آخری ایام میں بیمار بھی رہا ہوں۔ خیر، اب میں خط ختم کر رہا ہوں کیونکہ کچھ دوست ملنے کے لیے جنت میں آگے ہیں۔ اچھا ہوا کہ میں مر چکا ہوں اور جنت کے ایک صاف سے کونے میں بیٹھا رہتا ہوں، یوں وقت میرا گزر جاتا ہے۔ تم جب آؤ گے تو ضرور تم سے ملاقات کروں گا۔ اب یہ میرا پاکستان نہیں رہا کوکب۔ ہاں، میرا ایک کام ضرور کر دینا، ان سرکاری افسران کو کہہ دینا کہ اپنے کمرے سے میری تصویر کو اتار دیں، کیونکہ جب وہ میری تصویر لگے سمیت وہاں پر رشوت لیتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں، تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔